پلان تو یہ تھا کہ امیر مصعب کو بھی بالاج کے ساتھ ہی ان کا بھی مرڈر کر دیا جائے تاکہ یہ کہانی ختم ہو جائے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ملک سہیل صاحب منظر عام پر آ گئے۔ ٹیفی بٹ صاحب ہیں وہ نہیں پہنچے احسن شاہ تک، یا انہوں نے احسن شاہ کو تلاش نہیں کیا، یا انہوں نے یہ پلان نہیں کیا، یہ پلاننگ یہ سارا کچھ یہ پروپوزل لے کے احسن شاہ ہی ٹیفی بٹ صاحب کے پاس گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آفتاب انور اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امیر مصعب اس گدی پر بیٹھ چکا ہے جس پر بیٹھنے والے اس سے پہلے 4 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ نتھو خان سے شروع ہونے والی یہ کہانی بالاج ٹیپو تک آئی ہے، اور اب امیر مصعب نے اس گھر کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ اٹھا لی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں کاروباری ذمہ داریاں یا جو خاندان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس قتل و غارت اور خونی دشمنی کی ذمہ داریاں بھی اس تک پہنچ گئی ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ امیر مصعب ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ بالکل بالاج کی طرح دشمنیوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن کیا کریں کہ حالات کا جبر کہیں یا کیا کہ انہیں بھی اسی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے جو آگ ان کے گھر کے 4 افراد کا خون پی چکی ہے۔ امیر مصعب باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، وکیل ہیں، اور اس دن اسی جگہ پر موجود تھے بالاج کے ساتھ جب بالاج کا مرڈر ہوا ہے، اور پلان تو یہ تھا کہ امیر مصعب کو بھی بالاج کے ساتھ ہی ان کا بھی مرڈر کر دیا جائے تاکہ یہ کہانی ختم ہو جائے۔ اور میں پہلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ احسن شاہ انڈر ورلڈ میں اپنا رول ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دونوں بھائی جب موجود نہیں ہوں گے تو پھر لاہور میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ٹیفی بٹ صاحب کے وسائل کے ساتھ، ٹیفی بٹ صاحب کی ٹیک کے ساتھ وہ انڈر ورلڈ کو اپنی مرضی سے چلا سکے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ملک سہیل صاحب منظر عام پر آ گئے۔ اسی خادم اور فقیر نے آپ کے سامنے یہ خبر دی تھی کہ پوما بٹ صاحب کوئی ہیں امریکہ میں جو رابطے کا ذریعہ بنے تھے۔ ملک سہیل صاحب جب منظر عام پر آئے ہیں تو انہوں نے قطعاً اس سارے معاملے سے اپنے کسی بھی تعلق کا انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ان کی خاندانی جو رشتہ داری، خاندانی جو روابط ہیں ان کے، وہ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ ہیں، امیر بالاج کے خاندان کے ساتھ بھی اور ٹیفی بٹ صاحب کے خاندان کے ساتھ بھی، لیکن وہ اس گھرانے عمل کا حصہ نہیں ہے کہ انہوں نے احسن شاہ کی یا ٹیفی بٹ صاحب کی کوئی ملاقات کروائی ہو۔ تو یہ جتنے یوٹیوبرز نے یہ والی خبریں پھیلائی تھیں انہیں اب تھوڑا بہت شاید اپنے دامن میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ملک سہیل صاحب کی بجائے یہ پوما بٹ صاحب ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں، جو رابطہ کار اور سہولت کار بنے ہیں ان دونوں کی ملاقات ہے۔ اور اسی خادم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ٹیفی بٹ صاحب ہیں وہ نہیں پہنچے احسن شاہ تک، یا انہوں نے احسن شاہ کو تلاش نہیں کیا، یا انہوں نے یہ پلان نہیں کیا، یہ پلاننگ یہ سارا کچھ یہ پروپوزل لے کے احسن شاہ ہی ٹیفی بٹ صاحب کے پاس گیا تھا، اور وہ خود اپنے کسی ذریعے کے ساتھ وہاں پہنچا، اور ملک سہیل صاحب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ کیسر بٹ صاحب ہیں لکھو ڈیر والے، بابر بٹ صاحب کے بھائی، ان کے بھی 2-4 انٹرویوز آ چکے ہیں، اور ان کے انٹرویوز بالاج کی جو انر سائڈ ہے نا اس کو شو کرتے ہیں کہ بالاج کس طرح سے سوچتے تھے ان دشمنیوں کے بارے میں، خاص طور پر جو ٹیفی بٹ صاحب اور گوگی بٹ صاحب سے ان کی دشمنی ہے۔ تو کیسر بٹ صاحب کا یہ کہنا ہے، بلکہ یہ ملک سہیل صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بلال یاسین صاحب کے والد جو یاسین صاحب ہیں اور صلاح الدین بٹ صاحب ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے معززین ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان دونوں فیملیوں کے درمیان کوئی صلح صفائی کا سلسلہ بن جائے۔ اور بالاج اس حوالے سے کیسر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ بہت شیور تھا، وہ کہتا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ صلح ہو جائے گی، کیونکہ اس نے باقی ساری دشمنیاں جو ہیں وہ ختم کر دی تھی، صرف یہ ایک دشمنی رہ گئی تھی۔ اور میرے خیال میں یہ بھی ایک محرک تھا ٹیفی بٹ صاحب کو، شاید یہ بھی احساس ہوا ہو کہ وہ شہر میں اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک احسان کے ساتھ پہلے ٹیفی بٹ صاحب اور گوگی بٹ صاحب کے کافی تعلقات تھے، اسی طرح عابد باکسر صاحب کے ساتھ،
اور اسی طرح اور بھی بہت سارے گھر تھے دشمندار جن کے ساتھ پہلے بٹ برادران کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن آہستہ آہستہ بلاد جو تھے وہ سب کے ساتھ صلح کرتے جا رہے تھے، اور ان تمام لوگوں سے جو تیوی بٹ صاحب اور گوگی بٹ صاحب سے علیحدہ ہو رہے تھے ان کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے. تو ان کو یہ بھی شاید لگ رہا ہو کہ یہ اپنی طاقت بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ملک سہیل صاحب کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی وہ پولیس کو وانٹیڈ ہے، وہ اپنے گھر میں اور کوئی بھی بندہ ان سے مل سکتا ہے، بلکہ لوگ تو ان کا انٹرویو بھی کر رہے ہیں. ملک سہیل صاحب کا ان کے والد صاحب سے ضرور تعلق تھا، احسن شاہ کے والد صاحب کے ساتھ، کیونکہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور دونوں نے ایک اچھا خاصا وقت ساتھ گزارا ہے. ملک سہیل صاحب جو ہے وہ شالمی کے ایریے سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں 2013 کے الیکشن میں، اور اسی طرح احسن شاہ کے والد بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں. تو یہ ان میں ایک تھوڑا بہت رابطہ تو تھا دونوں فیملیز کے پاس، دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو ہے کہانی. اب امیر وہ سب آگے جا کے کیا کرتے ہیں بیچارے، کہ ایک طرف تو ان پہ یہ پریشر ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دشمنی کو آگے لے کے چلنا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کیس کی پیروی کرنی ہے، اور دوسری چیز ان پہ یہ ہے کہ انہوں نے اس فیملی کا جو بزنس ہے، جو بالاج کے بچوں کی ایجوکیشن ہے، جو ان کی سیکیورٹی ہے، ان ساری چیزوں کا بھی انہوں نے بندوبست کرنا ہے. تو اب ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ وہ اس سارے کرائسس سے کیسے نکلتے ہیں. تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ اس فیملی کے ساتھ یہ جو بار بار اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، تو ذرا ان سارے معاملات کو زیر غور ایک دفعہ پھر لایا جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے اور جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک امیر الدین تھے جن کا ان کے ساتھ پراپرٹی کا کوئی معاملہ تھا بلا ٹرکم والا کے ساتھ. بلا ٹرکم والا نے ایک مکان خریدا تھا جس پر امیر الدین نے تالے لگا دیے تھے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ کوئی لین دین کا مسئلہ ہو جانا تھا ان کا آپس میں سیٹل، لیکن ہوا یہ کہ حنیفہ اور بابا جو ہیں ان کی بھی امیر الدین کے ساتھ ایک اور الگ معاملے میں بھی مخاصمت تھی. کہا جاتا ہے کہ جو حنیفہ ہیں ان کی کسی لڑکی کے ساتھ سلام دعا تھی، تو جو اس لڑکی کے پیچھے ایک اور لڑکا پڑا ہوا تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس سے شادی کر بھی لی تھی، اس کو بھی امیر الدین وہ جو تھا جس نے تالے لگائے ہوئے تھے بلا ٹرکم والا کے مکان کے اوپر، اس کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے حنیفے کو اس پہ ڈبل کیڑ تھی. تو جب یہ لوگ گئے ہیں، ان کو بالکل بلا نے نہیں کہا تھا، بلا ٹرکم والا نے نہیں کہا تھا، نہ ٹیپو نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ مکان کسی بھی قیمت پہ خالی کروانا ہے. ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں یا جیسے بھی وہ ختم ہوتا ہے تو وہ کر رہے. انہوں نے امیر الدین کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب یہ لوگ پولیس ان کے پیچھے گئی ہے اور پرچہ ہو گیا تھا ٹیپو سمیت ان سب لوگوں پہ، حنیفہ، بابا اور ٹیپو پہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیپو کو تو بلے نے رہا کروا لیا، لیکن ان کے پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کی وہ کر سکے پیروی. تو اس لیے یہ لوگوں کو اس معاملے میں جوڈیشل ہو گیا اور یہ جیل چلے گا. جو ان کے والد تھے حنیفہ اور بابا کے، وہ کام کرتے تھے ان کے اڈے کے اوپر، بلے کے اڈے کے اوپر، اور حنیفہ زور کرتا تھا ان کے کھاڑے میں، تو وہاں سے انہوں نے اس کو اپنا باڈی گارڈ سلیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد یہ کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ہوا یہ کہ اچھا ان کی ایک اور بھی دشمنی تھی حنیفہ اور بابا کی منشیات بیچنے پہ سوتر منڈی کے علاقے میں. وہ ایک فیملی تھی مائی بانو کی فیملی، اس کے بچوں کے ساتھ، اور وہ 4 بھائی تھے جن میں پجی خان تھا اور ایک بھائی ان کا ریحان تھا. اس طرح 4 بھائی تھے اور وہ ڈرگس کا کام کرتے تھے. انہوں نے ان کی گلی میں ڈرگز بیچنا شروع کر دیا جس پہ ان کی اور ان کی اکثر فائرنگ ہوتی رہتی تھی. تو مطلب یہ پہلے ریکارڈ یافتہ تھے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پہلا امیر الدین والا یہی کام کیا تھا. ان کی مائی بانوں کے بچوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی رہتی تھی، اور وہ بچے بڑے خطرناک بچے تھے، وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، اور ان کا بھی بڑا نام ہوا ہے وہ چاروں کا، اور وہ اشتہاری بھی رہے ہیں. اور انہوں نے ان میں سے ایک جو ہے وہ بعد میں اسد پرنس کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا تھا. تو وہ بھی بڑے خطرناک لوگ تھے. تو ویورز یہ جب امیر الدین کے قتل میں حنیفہ جیل میں گیا ہے، حنیفہ سوتر منڈی والا،
جسے حنیفہ بابا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بھائی کو شفیقہ بابا کہا جاتا ہے. تو جیل میں یہ کہتا تھا کہ جب میں جیل سے باہر آؤں گا تو میں نے لاہور کے تھم گرانے ہیں. تو اس کا جو واضح اشارہ تھا وہ سیدھا بلا ٹرکاں والا کی طرف تھا. اور یہی ہوا کہ ایک صبح جب بلا ٹرکاں والا اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے اپنے ڈیرے پہ جا رہا تھا, اپنے گھر سے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا, تو ان لوگوں نے اس پہ فائرنگ کر دی. اور ان کے ساتھ ایک اور اشتہاری بھی شامل تھا جس کا نام تھا وحید عرف وحیدیہ. وحیدیہ کی لڑائی ہو چکی تھی ٹیپو کے کزن جمی کے ساتھ اور اس میں کافی مار پیٹ ہوئی تھی. اور پھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چوری شفقات نے وحید عرف وحیدیہ اور یہ جو حنیفہ بابا کی فیملی کی خواتین ہیں ان کو تھانے لے جا کے تو کافی ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا, جس کا ان لوگوں کو بڑا غصہ تھا اور انہوں نے اسی غصہ کو نکالنے کے لیے بلا ٹرکاں والا کا قتل کر دیا. جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد لاہور کے اندر یہ جو نئی ایک انڈر ورلڈ بن رہی تھی اشتہاریوں کی, اور جسے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب کی بھی سپورٹ حاصل تھی. اور یہ مبینہ طور پر نہیں, ہمیشہ ہی جو ڈیرے دار ہوتے ہیں, جو دشمن دار ہوتے ہیں, وہ اشتہاریوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اور جب پتہ ہو کہ یہ اشتہاری ہمارے ایک مخالف کے قتل میں ملوث ہے تو پھر ان اشتہاریوں کی جو پشت پناہی ہے وہ کرنی لازمی ہو جاتی ہے دوسرے ڈیرہ دار اور دشمن دار پر. تو ان کو سرپرستی حاصل ہوگی تیفی بٹ صاحب کی, اور ان کے گینگ میں جو لوگ شامل تھے ان کا میں ذکر پہلے بھی بار بار کر چکا ہوں. ان میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ثنا گجر ان کا نام تھا, اور کالی تھے, میاں داؤد تھے. تو یہ ایک پورا گینگ تھا. اور اس کے علاوہ ان کا کنیکشن بنا جو گجرانوالے کے اور سیالکوٹ کی اشتہاری ہیں, ببو خان وغیرہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ببو خان نے وہاں پہ ایک گھر بنایا تھا قبائلی علاقے میں, جس کا اس نے بولے سنیارے کو جو ہینڈ اوور کیا ہوا تھا. تو یہ بولا سنیارا, ہمایوں گجر, ناجی بٹ, یہ لاہور کا ایک بہت بڑا, جس میں خالد چٹا بھی شامل ہو گیا, تو یہ اشتہاریوں کا ایک بہت بڑا جتھا بن گیا. ان اشتہاریوں نے لاہور میں اس کے علاوہ بلا ٹرکاں والے کے قتل کے علاوہ بھی دو بہت بڑی وارداتیں کی. عید میلاد النبی والی جو فائرنگ ہوئی تھی طاہر پرنس پہ, جس میں کوئی 30 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے اور 60-70 لوگ زخمی ہو گئے تھے, اس میں بھی یہی سارے لوگ شامل تھے. حنیفہ اور بابا پتہ نہیں اس میں شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ جو خالد چٹا, ہمایوں گجر, ناجی بٹ, یہ پورے کا پورا گینگ اس میں ملوث تھا. اسی طرح یہ گینگ دوبارہ اگر کہیں پر استعمال ہوا ہے تو یہ ارشد امین چودھری جو ایم ایس ایف کے لیڈر تھے, ان کے خلاف یہ گینگ استعمال ہوا تھا. کہ وہ میں نے غلط نام لے دیا تھا پچھلے ویلاگ میں, کہ میں نے کہا تھا کہ وہ میاں پرویز کے گھر سے نکلے تھے. نہیں, وہ میاں پرویز کے گھر سے نہیں نکلے تھے, وہ میاں ارشد کے گھر سے نکلے تھے. اور میاں ارشد فیسیلیٹیشن کر رہے تھے تیفی بٹ صاحب کی اور ارشد امین صاحب کی. وہ میں نے آپ کو جو جھگڑے والی بات ہے وہ سنائی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہوا تھا. بہرحال وہ یہی سارا گینگ جو ہے وہ ارشد امین کے قتل میں بھی ملوث تھا اور انہوں نے اس کو بھی قتل کیا تھا. تو یہ اتنا بڑا گینگ تھا, کوئی لاہور کیا پورے پنجاب میں کوئی پولیس آفیسر ان کا بھار نہیں اٹھاتا. یہاں انٹری ہوتی ہے ایک اور کردار کی جس کا نام ہے انسپیکٹر نوید سعید گجر. یہ جو انسپیکٹر نوید سعید گجر تھے یہ ایک پہلوان تھے, پہلوان نہیں تھے, کبڈر تھے بیسیکلی. ان کا تعلق جیلم سے تھا. یہ لاہور آئے اور یہاں پر ان کے ایک انکل تھے جنہوں نے ان کو پولیس میں نوکری کروا دی ایس کبڈر. اور یہ پہلے اے ایس آئی بھرتی ہوئے, پھر سب انسپیکٹر پہ ترقی کرتے کرتے ایس ایچ او بن گئے. ان کی جو اصل سرپرستی ہے نا وہ کی ہے ایس ایس پی رانا مقبول نے, جب وہ یہاں لاہور میں ایس ایس پی تھے. تو ان کی چھپر چھایا میں یہ ایک کرائم فائٹر تھے جو بالکل کسی سے ڈرتے نہیں تھے, زور بازو پہ ان کو اپنے پہ بڑا بھروسہ تھا. اور بہت سارے بڑے بڑے اشتہاریوں کو انہوں نے تھپڑوں اور چپیڑوں سے بھی مارے, مکے بھی مارے ہوئے ہیں. تو ایک پہلوان ٹائپ آدمی تھے جو بالکل نڈر تھے. اور ایس ایس پی, ان کا میں آپ کو اور تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بتاؤں. جو ایس ایس پی رانا مقبول تھے ان کی آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بڑی ایسوسیشن تھی. لاسٹلی وہ سینیٹر بھی رہے ہیں, لیکن وہ شروع دن سے میاں شہباز شریف کی بڑی گڈ بک میں تھے. اور میاں شہباز شریف کا بھی ایک بڑا تعلق رہا ہے لاہور کی ایڈمنسٹریشن اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, یہاں تک کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جب نہیں بھی تھے تو شروع میں وہ کرائم کمیٹی کے انچارج تھے جس کا کام
पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखना, तो उस वजह से उनका भी पुलिस के साथ एक गहरा कनेक्शन था। सलमान तासीर लोगों को याद होगा कि वो पंजाब असेंबली से उनको इंस्पेक्टर नवीद सईद ने ना सिर्फ गिरफ़्तार किया था बल्कि मारते हुए साथ ले गए थे। यही इंस्पेक्टर नवीद सईद जो है, इन्होंने आसिफ जरदारी के ऊपर तशद्दुद किया था और उनके गर्दन पे ऐसे ज़ख्म लगाए थे कि जिसकी वजह से उनकी ज़बान भी कट गई थी। ये जस्टिस निज़ाम मर्डर केस में इन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट किया था। फिर एक और वाक़या जो डॉक्टर बाबर अवान और फ़ारूक नाइक वगैरह सुनाया करते थे कि एक दफ़ा ये सब लोग जो है वो अदालत से आसिफ जरदारी साहब को लेने गए, तो जब इन लोगों ने आसिफ जरदारी साहब के वकला ने ये बताया कि इस अदालत में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद है, तो इंस्पेक्टर नवीद सईद जो है वो खिड़की तोड़ के अदालत की तो वहाँ से भाग गए थे। तो ये मतलब इस कदर डेयरिंग और निडार थे। इवन जब ये 1999 वाला कू हुआ है, उससे पहले जो मुशर्रफ साहब की गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया गया था, उसमें भी इंस्पेक्टर नवीद सईद जो है वो लाहौर से कराची गए थे और ये उस वक्त के हाज़र सर्विस आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ गए थे। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितने डेयरिंग थे। अब उन पे करप्शन के भी बहुत सारे इल्ज़ाम थे, आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उन्होंने अपनी फैमिली को यूके सेटल कर लिया था अपनी ज़िंदगी में ही। उनके पास बड़े पैसे थे, बड़े प्लाजे थे और बड़ा उनके पास साहिब सरवत टाइप इंसान थे वो। पुलिस की तनख्वाह में इतना कुछ होता नहीं है जितना कुछ उनके पास था। तो वो जब इस सारे मामले में इन्वॉल्व हुए, उनकी इन्वॉल्वमेंट की एक वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लेके गए एक दफ़ा अंदरून लाहौर शालमी के एरिया में और ये अकबरी मंडी वगैरह में, तो वहाँ ताजरों ने शहबाज शरीफ साहब से ये कहा कि जी मियाँ साहब, यहाँ पर तो कुछ इश्तिहारी हैं जो दुबई से और बाहर से कॉलिंग करते हैं इलाका गैर से, और वो हमसे पैसे और भत्ता वगैरह लेते हैं, तो आप इनका तो कुछ करें। तो जब उन्होंने पूछा कि कौन से इश्तिहारी है, तो इन दोनों के नाम आए, ये जो है हनीफ़ा और बाबा, और ये जो सारा गैंग मैंने आपको गिनवाया जिसमें मियाँ दाऊद, सना गुज्जर, काली, हमायूं गुज्जर, पोला सनियारा, खालिद चिट्टा, नाजी भट्ट, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। तो उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए कि इनका कुछ किया जाए। तो करने के लिए एक ही किरदार था उस वक्त मार्केट में, किरदार एक और भी था आबिद बॉक्सर साहब, लेकिन उस वक्त आबिद बॉक्सर साहब जो थे वो किसी और ग्रुप के साथ थे, वो कुछ और तरह के इश्तिहारियों को मार रहे थे। लेकिन ये जो टॉप 10 था, इसकी तरफ सारी तवज्जो जो थी वो नवीद सईद की थी। तो नवीद सईद को ये टारगेट मिला कि जी इनको सॉर्ट आउट करे, हनीफ़ा और बाबा को जो बिला के कत्ल में भी मुलव्वस थे। उन्होंने ये किया कि इनके साथ वहाँ पे ये दुबई में थे, तो इनके साथ वहाँ पे उन्होंने कोई पार्टनरशिप में एक छोटा मोटा होटल की पार्टनरशिप में इनके साथ पैसे लगाए, और जब उन्होंने इन पे इन्वेस्टमेंट की और इनको पता चला कि ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं, और इन्हें उनका भरोसा हासिल हो गया, तो उन्होंने इनको कहा कि आप पाकिस्तान आए, एक डील करनी है। तो इन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको लाहौर आने में मसला है, तो आप ऐसा करें आप कराची आ जाएँ, तो आप आए वहाँ पे, तो फिर हम फर्दर डील करते हैं पैसों की। तो जब हनीफ़ा बाबा और ये सारे लोग जिनका मैंने जिक्र किया है ये कराची आ गए, तो यहाँ से नवीद सईद साहब अपनी पार्टी से पुलिस पार्टी के साथ वहाँ पहुँच गए। तो इन्होंने शफीक और शफीका जो है उनको कराची में ही कत्ल करके तो वहीं किसी कचरे के ढेर पे फेंक दिया, और हनीफ़ा सूत्र मंडी वाला, जिसे हनीफ़ा बाबा के नाम से लोग जानते हैं, उनको लेके ये लाहौर आ गए। और लाहौर आके इस पे भी अब दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इनकाउंटर किया है सना गुज्जर का, काली का, और वहीद और वहीदिया का, और हनीफ़े का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पर बुलवा लिया था टीपू ट्रका वाला को, और टीपू ट्रका वाला ने तशद्दुद करके हनीफ़ा सूत्र मंडी वाले की जान ली है। तो ये दोनों बातें हैं। बहरहाल ये जो इनकाउंटर है ये नवीद सईद के खाते में ही पड़ा। तो इस तरह ये जो गैंग था ये काफ़ी बड़ा गैंग था। तो उसके जो ज़्यादातर करैक्टर हैं वो मारे गए,